اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تحریک لبیک کا دھرنا بخیر و خوبی، کچھ علماء کرام کی کوشش سے، کچھ ذمہ داران کی محنت سے اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور لوگ اٹھ کے دھرنے سے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی تھی انتہائی تکلیف دہ، ہر محب وطن شہری، اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو، وہ پریشان تھا، اور ملک کے دشمن خوش تھے۔ اچھا، دھرنوں میں مطالبہ لبیک والوں کا الحمدللہ پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی تھا کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس ملکوں کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے سفیر کو بھی نکالنا چاہیے یہاں سے۔ حکومت ٹال مٹول کرتے ہوئے کئی مہینے لے گئی، اور اب جب یہ حضرات سڑکوں پہ آئے تو سڑکوں پہ جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے، اب میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، بہت سارے ملک دشمن تھے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے کرندے آ گئے جو اپنے بدلے لینے چاہتے تھے، اور وہ سارا ملبہ لبیک والوں پہ پڑ گیا۔ بلکہ لبیک والوں پہ بھی نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ سارا ملبہ غلامان مصطفیٰ پہ، عاشقان رسول پہ، اہل سنت کارکنوں پہ پڑ گیا، جو تقریباً تمام جماعتوں کے نوجوان سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ وہ جب انہیں عشق رسول کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ پھر پارٹی نہیں دیکھتے کہ کس پارٹی سے تعلق ہے ہمارا۔ عشق رسول تو ہمارا سب کا الحمدللہ متفقہ اور مشترکہ منشور تمام دینی جماعتوں کا، خصوصاً اہل سنت و جماعت کی جماعتوں کا۔ تو وہاں جو لوگ گھس آئے، انہوں نے ان جلوسوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے آ کے افراتفری مچائی، کوئی گاڑیوں کو آگ لگائی، کچھ پولیس والوں کو مارا۔ تو اس کی الحمدللہ سب نے مذمت کی، ہم نے بھی پہلے بھی مذمت کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور لبیک کی لیڈرشپ بھی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ کسی نے اس کو اون نہیں کیا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ مذاکرات کرنے والوں نے، اب مل بیٹھ کے دھرنا اٹھانے کی منت سماجت کرنے والوں نے، بہت سارے بے گناہ نوجوان جو تھے ان کو ان مقدمات میں ناحق ملوث کر دیا۔ ان کو ڈال دیا کہ یہ گھیراؤ جلاؤ میں شریک تھے، ان کو ڈال دیا کہ یہ تشدد میں شریک تھے۔ بہت سارے جن کا مجھے علم ہے، ہماری جماعت کے، جمعیت علماء پاکستان کے، سنی تحریک کے، انجمن طلباء اسلام کے، اور بہت سارے خطباء جن کا کسی تنظیم سے بھی تعلق نہیں تھا، ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا۔ چونکہ کارکن تو جو تحریکوں میں ہوتے ہیں وہ خبردار ہوتے ہیں، وہ شعار ہوتے ہیں، وہ قابو نہیں آتے۔ ایسے موقع پہ جو شرفاء ہیں بیچارے، بالکل ہی جو سیدھے سادے لوگ ہیں، درویش ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کے خدمت کر رہے ہیں، ان کے گھر چھاپہ مار کے ان کو پکڑ کے پولیس گنتی پوری کرتی رہی کہ ہم نے ایک بہت بڑا دہشت گرد، 70 سال کا ایک بزرگ خطیب امام جس کی عمر ہی اس کام میں گزری ہے، مسجد کی خدمت کرتے، اس کو اٹھا کے پولیس بڑی شاباشی ایک دوسرے کو دیتی ہے کہ بھئی تم نے بہت بڑا دہشت گرد کو اٹھا لیا۔ ایسے بہت سارے افراد میں جانتا ہوں جن کو بیچاروں کو ناحق اٹھایا ہوا ہے، اور میں نے ذمہ داروں سے مل کے ان سے کہا بھی ہے کہ بھائی یہ جو ناحق اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، جن کا کسی جلوس میں، جلسے میں وہ شریک بھی نہیں تھے، یا تھے بھی، فرض کر لیں کوئی اگر کسی دھرنے میں گیا بھی، تو دھرنے میں جانا کوئی جرم ہے؟ اگر دھرنے میں جانا جرم ہے تو جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 126 دن دھرنے میں رہے، ان سب کو پکڑ کے بند کریں اندر۔ گھراؤ جلاؤ ان سب نے کیا، پارلیمنٹ تک یہ گیا، ریڈیو پاکستان، ٹی وی، کون سی جگہ انہوں نے چھوڑی؟ انہوں نے بل پھاڑے، انہوں نے کہا کہ ہم ملک بند کر دیں گے، لاہور بند کر دیں گے، ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے۔ کوئی پرچہ نہیں ان کے خلاف، جو ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور جو درویش ناموس رسالت کے لیے کوئی دھرنے میں چلا گیا، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہاں کو لوگ شرپسند آ کے تشدد کریں گے، اور شرپسند آ کے کوئی املاک جلائیں گے۔ اہل سنت الحمدللہ آج تک اہل سنت و جماعت پہ کبھی بھی تشدد کا الزام، بڑے بڑے جلسے، جلوس، بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں، کو پتہ بھی نہیں کہیں ٹوٹا الحمدللہ، کوئی بلب بھی نہیں کسی نے توڑا۔
یہ جو لوگ آ گئے ہیں درمیان میں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اہل سنت کو بدنام کروانے کے لیے، اور انہوں نے ظاہر ہے ان کی مراد تو پوری ہوئی کہ تحریک لبیک پہ انہوں نے پابندی لگوائی، کالعدم قرار دلوا دیا، بہت سارے ان کے لیڈروں پہ پرچے ہو گئے، لیکن میری ان حضرات سے درخواست ہی کرتا ہوں، کچھ سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، جنہوں نے مذاکرات کیے، اس میں علماء کرام بھی تھے، اور لبیک والوں نے جو مذاکرات کیے خود براہ راست شیخ رشید سے، نور اللہ قادری سے اور گورنر سے اور سب سے بیٹھ کے، ان میں ان کارکنوں کی رہائی کہاں ہے؟ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کیا حسن سلوک ہوگا؟ جو بیچارے اپنی جانیں قربان کر گئے، آپ نے تو صلح کر لی، مذاکرات کر لیے، اٹھ گئے آ گئے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، جن کے خاندان کا اور کوئی بھی آسرا نہیں تھا، میں نے کوئی خبر نہیں پڑھی ابھی تک، اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے آپ درست فرما دیں، کوئی خبر نہیں پڑی کہ ان کے ساتھ کیا تعاون کرے گی حکومت، اور اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور خاص کر کے میری خواہش تو یہ تھی کہ مذاکرات کرنے والے جو تھے یہ بات طے کرتے کہ ہم اٹھیں گے اس وقت جب تمام کارکن جیلوں سے رہا کر دیے جائیں گے، بے گناہ کارکن جو پکڑے ہوئے ابھی تک جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، اور انتظامیہ کی عادت ہے جب ان کا کام نکل جاتا ہے، جب ان کو کام ہوتا ہے تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو یہ گلا پکڑتے ہیں۔ اب وہ نخرے کر رہے ہیں، اب وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی دھکے لوگ تھانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کبھی جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کبھی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ایف آئی آر ہی نہیں دے رہا، کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا جو بندہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور کسی کا باپ نہیں ملا تو بچہ اٹھا کے لے گیا، بھائی نہیں ملا تو دوسرے بھائی کو اٹھا کے لے گیا، اور کوئی بتا ہی نہیں رہا کس تھانے میں ہیں، کس جیل میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں مذاکرات کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگلے دن، جس دن یہ مذاکرات رات ہوئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا، مغرب کے وقت وہ اٹھ گئے، اور اس سے اگلے دن صبح تمام قیدی رہا ہو جانے چاہیے تھے۔ اب بہت سارے نامعلوم پرچوں میں ڈال دیے ہیں، 16 ایم پی او میں ڈالے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں رہا ہوگا، میں نے تو رہا تو ابھی تک کوئی بھی نہیں سنا، لیکن جو بیچارے جیلوں میں ہوں ان کے فون روز سنتا ہوں، ان کے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا ہوں، تو میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں اور مذاکراتی ٹیم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان سے رابطہ کریں، اگر وہ آرام سے سیدھے رستے آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ یہ میدان ہے اور عاشقان رسول حاضر ہیں، جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ اندر نہیں رہنے چاہیے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، وہ زیادہ تر امام ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مسجدوں کے خطیب ہیں، کسی نے قرآن سنانا ہے، کسی نے سننا ہے، ان کو جتنی جلدی ہو سکے حکمرانوں کو چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی نئے امتحان سے قوم دو چار ہو جائے، ان کو فوری طور پر رہا کریں، ان کو خراب نہ کریں، ان کے ساتھ دو نمبری نہ کریں کہ جو اس کا نام ادھر ڈالا ہوا ہے، اس کا نام ادھر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں رمضان شریف کی اس رات میں ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ذمہ داران جو ہیں وہ توجہ فرمائیں، معاملات کو خراب نہ کریں، معاملات کو اصلاح کی طرف لے جائیں، اور مل بیٹھ کے جو پابندیاں لگی ہیں، جو آپ نے وعدے کیے ہیں، وہ پابندیاں بھی ہٹائیں۔ عاشقان رسول پہ پابندیاں، کالعدم قرار دینا، گرفتاریاں کرنا اور ان پہ جعلی پرچے کرنا، کسی بندے کے نکلنے سے پہلے ہی، پرچہ کرنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا بند کر کے پھر پرچہ کر دینا، بعد میں تو کہنا یہ تو قانون ہے جی، اب ہم تو کر کچھ نہیں سکتے، اب یہ عدالتوں سے انصاف لیں گے، عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں، جج صاحب جائیں اور جج صاحب چھٹی پہ ہوں، آگے 10 دن کی ڈیٹ ملے، مہینے کی ڈیٹ ملے، یہ زیادتی ہے، ظلم عظیم ہے۔ اس لیے فوری طور پہ ذمہ داران جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ تمام جتنے بھی بے گناہ ہیں، ہاں اگر کوئی گراؤ جلاؤ میں ملوث ہے تو اس کے تو ہم سفارشی نہیں ہیں، کسی کی گاڑی جلاتے ہوئے آپ کے پاس فوٹیج ہے، کسی پولیس والے کو مارتے ہوئے آپ کی فوٹیج ہے، تو آپ ان بندوں کو نہ چھوڑیں، ان کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لائیں، عدالت میں لائیں ان کو، لیکن ان کے ساتھ 99% بندے جو ہیں بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، جو ریلیوں میں گئے ضرور ہیں اور اب بھی جائیں گے، عاشقان رسول ہیں، ریلی میں جائیں گے، جس میں بھی بلایا جائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس میں تو جیلیں نہیں روک سکتی، آپ کی مقدمات نہیں روک سکتے، لیکن ان پہ پرچہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر پوچھیں گے سوال تو پھر اٹھے گا نا، ہم بھی سوال کریں گے کہ آزادی اظہار کہاں ہے،
ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے نکلنا بھی قانون کی خلاف ورزی، اور تمہارے لیے اقتدار کی کرسیوں کے لیے نکلنا اور کئی مہینے نکلنا اور جلسے اور جلوس کرنا تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ پھر 2 قانون ہوئے پاکستان میں، ایک پاکستان نہ ہوا، 2 ہوئے، اور یہ 2 ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس لیے جتنی جلد ہو سکے فیصلہ کریں کہ ان بے گناہوں کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچنا چاہیے۔